إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أختم بكتابه الكتب وبدينهم الأديان وبشريعتهم الشرائع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مجلس مکمل کر دے. یہ پیچھے کے جو آگے آ جایا بغیر عذر کے ٹیک نہ لگائے. عذر ہے بات الگ ہے، عمر ہے بات الگ ہے. بہت ہی اہم عنوان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں اس آیت میں. اللہ کے نبی کی بعثت کے 4 مقصد ہیں. هو الذی بعث فی الامیین، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں میں بھیجا. رسولا منہم، اور انہی میں سے یعنی امیوں میں سے ہی پیغمبر بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یتلو علیہم آیاتی، یہ پہلا مقصد ہے اللہ کے نبی کی بعثت کا کہ آپ قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت کرنا یہ پہلا مقصد ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا مقصد ہے آپ لوگوں کو پاکیزہ بنائیں. تزکیہ کہتے ہیں دل میں اگر میل کچیل جمع ہو جاتا ہے تو اس میل کچیل کو دور کیا جاتا ہے نصیحتوں کے ذریعے سے. ہمارے بھی دلوں میں میل کچیل دور ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں دین کی باتوں کے ذریعے سے دل کے میل کچیل کو دور کیا کرتے تھے. دوسرا مقصد دلوں کو پاک صاف کرے. تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، قرآن مجید کی تعلیم، یہ تیسرا مقصد امت کو دینا. اور چوتھا مقصد حکمت کی تعلیم. جن لوگوں میں آپ بھیجے گئے وہ لوگ عربی بولتے تھے. بند کر دو تھوڑا، کیونکہ یہ جو بیان ہو رہا ہے نا یہ بھی ذکر ہے، اور اگر اس کو غور سے سنا جائے گا تو بہت فائدہ مند ہے. تو قرآن کی تعلیم ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو عربی جانتے تھے. تعلیم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پڑھنا سکھانا. اللہ کے نبی ان لوگوں میں بھیجے گئے جو عربی بولتے تھے، تو عربی بولنے والے کو عربی پڑھانے کے لیے تھوڑی آپ کو بھیجا گیا کیونکہ وہ عربی جانتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں کہ کفار جب قرآن کو سنتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کی آواز جب ان کے کانوں میں جائے گی تو وہ ان آیتوں کو ترجمے کو سمجھتے تھے، عربی کو سمجھتے تھے، اور سن کر کئی کافروں کو ہدایت ملی ہے. تو اللہ کے نبی کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، جب کہ عربی آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر انہیں بتا رہے ہیں، تشریح انہیں بتا رہے ہیں، مفہوم انہیں بتا رہے ہیں، مطلب انہیں بتا رہے ہیں. تو قرآن کو سمجھانا یہ کس کی ذمہ داری ہوئی؟ نبی کی. اگر کوئی اپنے طور پر قرآن کو سمجھے گا تو وہ غلطی پر ہے. اللہ کے نبی ہی قرآن کو صحیح سمجھا سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے ذریعے سے اگر قرآن کو سمجھنا ہے
تو پھر اللہ کے نبی کی باتوں کو ہمیں لینا ہوگا، جسے حدیث کہتے ہیں۔ ایک جماعت ایسی ہے منکرین حدیث اور اہل قرآن، لیبل اچھا لگایا، یہ مرزا پرویز احمد ایک شخص تھا، یہ قرآن کا ترجمہ اپنی طرف سے کیا کرتا تھا، اسے پرویزی فرقہ بھی کہتے ہیں۔ انگریز جب ہندوستان میں آیا، جب اکھنڈ بھارت تھا، یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، تو یہ جب اکھنڈ بھارت تھا بر صغیر، تو جب وہ ہندوستان میں انگریز آیا تو اس وقت لڑائی جھگڑا نہیں تھا، دین کے نام پر نہیں تھا، فرقوں کا، فتنوں کا کوئی چال چلن نہیں تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ مل جل کر رہ رہے ہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، اور ساری اہل سنت والجماعت، تو یہ مل کر رہ رہے ہیں۔ اس نے کئی لوگوں کو کھڑا کیا دین کے نام پر مسلمانوں کو آپس میں جھگڑانے کے لیے۔ قرآن مجید نے تذکرہ کیا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انگریزوں کی جو چالیں ہیں 100-200 سال کی آگے کی وہ پلاننگ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی ساری چال چل لی۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ نے ہر چال کا جواب انہیں دیا، منہ توڑ جواب۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، فرمایا کہ ایسی پلاننگ ان کی تھی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ اندلس میں جب انگریز گئے ہیں اور اسپین میں جب انگریز گئے ہیں تو اسلام کا نام و نشان مٹا دیا۔ جہاں بھی انگریز گئے ہیں اپنے لٹریچر کو اور اپنی تعلیم کو اتنا پھیلایا ہے کہ وہ دیش کے لوگ انگریز بن گئے۔ مساجد کو توڑا، گرجا گھروں میں منتقل کیا، اور آج بھی جو اسرائیل کا کیپٹل ہے تل ابیب میں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو اس نے کھڑا کیا، اس نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کیونکہ ایک جگہ خالی ہے، اسے پتہ چلا کہ امام مہدی آئے نہیں، آنے والے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ اتنی لڑائی جھگڑا جو چل رہا ہے، میں ہی امام مہدی ہوں۔ پھر اس نے عیسیٰ مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ پھر اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا کہ یہ جو قرآن میں یاتی من بعدی اسمہ احمد، یہ میں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گے جن کا نام احمد ہوگا، اس نے کہا کہ وہ میں ہوں، میرا نام بھی کیا ہے؟ احمد ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑے کرنے والے انگریز، اور سیکنڈ جو ان کا آفس ہے، مرکز ہے قادیانیت کا، وہ انگلینڈ میں ہے، اور ان کی بھی حفاظت انگریز کر رہے ہیں۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی مرضی سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے طور پر ترجمہ کریں گے تو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کو ابو جہل ترجمے کو جانتا تھا، اہمیت نہیں تھی اس کے پاس، حقیقت میں اہمیت نہیں تھی۔ قرآن کی آیتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک آیت وہ ہے، کچھ آیتیں ہیں جو نصیحت کے لیے اتری ہے، کہ انسان سنے اور نصیحت حاصل کرے، اپنے دل کو بنائے، دل میں جو میل کچیل دور ہو گیا اس کو بنائے اور اللہ سے قریب ہو جائے۔ جیسے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ اللہ وہ ہیں لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے اور وہی قائم ہے۔
اور دوسری نصیحت کی آیتیں کون سی ہیں؟ یُسْحَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِہِمْ وَالْجُلُودِ، کہ دوزخ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب یہ ہمارے دربار میں آئیں گے تو ہم ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے۔ یُسْحَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِہِمْ، وہ پانی ان کے منہ کے ذریعے سے ان کے پیٹ میں جائے گا اور باہر بھی ہوگا، باہر کے حصے کو جلائے گا، جلود ان کی جلد کو، اسکن کو جلائے گا، بطون ان کے پیٹ کے اندر کی چیزوں کو بھی جلائے گا کفر کی وجہ سے۔ اب اس کو نصیحت کی جو آیت ہے اس کو آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں حدیث، اس کے لیے فقہا کے فقہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک قسم ہے قرآن کی آیتوں کی۔